اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا شیطان سے کچھ سوال کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ہم شیطان کا انٹرویو لے رہے ہیں اور جوابات قرآن سے لیں گے۔ تو قرآن کے کچھ جملے ہیں جو شیطان نے کہے ہیں، ان جملوں سے قبل ہم ایک سوال لگائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا اعتقاد کیا ہے اور ہمیں کیسے گمراہ کرتا ہے۔ ہم شیطان سے پوچھتے ہیں کہ ابلیس تجھے کس نے بنایا؟ تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے بندو تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا تھا ملائکہ سے اسجدوا آل آدم کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فسجدوا تو سجدہ تو کیا سب نے، لیکن الا ابلیس، ابلیس کے سوا، لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا۔ تو اس کے رب نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو پتہ ہے ابلیس نے کیا جواب دیا؟ تو ابلیس کہے گا، کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب اگلا جملہ غور کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس۔ خلقتنی من نار، اے میرے پاک پروردگار تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے۔ تو ابلیس اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور دنیا میں آ کے کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کو خود تو خالق مانتا ہے لیکن انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ تمہیں کسی نے نہیں بنایا، تم بندروں سے وجود میں آ گئے ہو، تم امیبا سے وجود میں آ گئے ہو، لیکن خود مانتا ہے اللہ کو خالق۔ اب ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ ابلیس تیرا رب کون ہے؟ پھر وہ یہی کہے گا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جب میں نے اللہ عز و جل کے حضور نافرمانی کی تو تم نے پڑھا نہیں میں نے کیا کہا؟ قال ربی بما اغویتنی، میں نے کہا اے میرے رب جس طرح میں آج اس سچویشن میں پہنچ گیا ہوں اور آپ کی دربار سے نکالا جا رہا ہوں، اولاد آدم کو اور بہت سارے لوگوں کو اسی طرح نکلواؤں گا اور جہنم میں پہنچاؤں گا۔ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا قال ربی، اے میرے رب۔ خود تو رب مانتا ہے اللہ کو اور انسانوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تمہارا رب کوئی نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے کائنات کا۔ اب اس سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں، اس سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس یہ تو بتا کہ جب تجھے ضرورت ہوتی ہے تو پوچھتا کس سے ہے، تو مانگتا کس سے ہے؟ تو کہتا ہے تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جب مجھے نکالا جانے لگا تو میں نے کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت چاہیے۔ تو جب میں نے کہا نا اے میرے رب مجھے مہلت چاہیے تو میں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا نا، اور مہلت بھی اسی سے مانگی اور اسی کے جواب پر مجھے مہلت ملی۔ تو خود تو اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سے مانگنے نہیں دیتا، راستے میں آ جاتا ہے۔ اب شیطان سے پوچھتے ہیں تو دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ پھر وہ کہے گا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ دیکھو نا جب مکے والے بدر کے لیے نکلے تھے تو میں سراقہ بن مالک بن کے ان کے پاس چلا گیا، وہ میری وجہ سے مکہ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ سراقہ اپنی قوم کے ساتھ حملہ کر دے گا، میں سراقہ بن کے چلا گیا۔ میں نے ان سے جا کے کہا ارے تم کمال کرتے ہو، میں خود آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے، میں حملہ شملہ نہیں کرتا تم پہ، چلو تم میرے ساتھ۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کا عمل اچھا کر کے دکھایا۔ اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، تم فکر نہیں کرو آج کے دن انسانوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہم نوا ہوں۔ دیکھیں الفاظ کا چناؤ دیکھیں، کیا کہتا ہے ابلیس؟ لا غالب لکم اليوم من الناس، انسانوں میں سے کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا۔ لیکن جب صف بندی ہوئی بدر میں اور جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کر نکلے اور ادھر کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ابلیس کی نظر پڑی، ارے
یہ تو ملائکہ آ گئے. نکص علی عقبیہ، تو بھاگا، سر پٹ بھاگا. اور وہ اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ ابو جہل کے بھائی کے ہاتھ میں تھا. اس نے اس کو دھکا دے کے ہاتھ چھڑایا اور کہا قال انی بریء منکم، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم لوگوں سے. انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. یہ فرشتوں نے آ کے ایسی پھینٹی لگانی ہے نا، تم تو مرو گے، خاص میں مجھے بھی مرواؤ گے. نا بابا، انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. تو خود کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ہمیں اللہ سے بے خوف کر دیتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. تو آگے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو پھر خود ہی کہتا ہے، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تمہارے رب نے تمہیں خود کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان اب تک تو جو تم نے ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ تم اللہ کو خالق بھی مانتے ہو، اس کو رب بھی مانتے ہو، مانگتے بھی اس سے ہو، ڈرتے بھی اس سے ہو، تو یہ ساری تو مومنین کی صفات ہیں. تو تم نکالے کیسے گئے؟ تو اس کا جواب دے گا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جب میرے رب نے مجھ سے کہا کہ عمل کروں، ایمان تو لے آیا تھا. جب مجھ سے کہا کہ عمل کرو تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی. ابا واستکبر، میں نے اس کا انکار کر دیا اور میں نے غرور کیا. تو میرے رب نے مجھے کیا کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، مجھے کافروں میں کر دیا. اللہ اکبر. مسلمانوں، this is an eye opening، یہ آنکھیں کھول دینے والی آیات ہیں. اب بھی وقت ہے، اس کی بات نہ سنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے فرما بردار بندے بن کے رہیں اور ابلیس کے خطوات سے بچتے رہیں. وما علینا الا البلاغ.